السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک ہر حوالے سے، جسم اطہر کے حوالے سے بھی، جوہر پاک کے حوالے سے بھی، نور اقدس کے حوالے سے بھی، وجود معنوی کے حوالے سے بھی، وجود عنصری کے حوالے سے بھی، محبوب ربانی کے حوالے سے بھی میرے آقا کا ذکر ہر جگہ ضو فشاں ہے۔ رب کریم آپ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ رب کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون کا ترجمہ اہل تحقیق نے یذکرون لکھا ہے، یسیرون یذکرون، کہ آپ کی سیرت بیان ہوتی ہے، آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کا ذکر جمیل ہوتا ہے۔ یصلون کا ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے، یتفضلون، آپ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یتحمدون، آپ کی نعت بیان ہو رہی ہے، آپ کے شمائل بیان ہو رہے ہیں، آپ کے محامد بیان ہو رہے ہیں، آپ کے محاسن بیان ہو رہے ہیں۔ پھر حافین من حول العرش، آپ کے گئے سوئے پاک کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ پھر حاملین عرش کرتے ہیں۔ پھر کارکنان قضاء و قدر کرتے ہیں۔ پھر مکین سدرۃ المنتہا کرتے ہیں، سیاحین کرتے ہیں، کرامن کاتبین کرتے ہیں، منصرمین کرتے ہیں، رضوانان جنت ہیں۔ ارے کون ہے جو نہیں کرتا؟ سارے ہی تو کرتے ہیں۔ حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا سراپا، آپ کا قد رعنا، آپ کا اعتدال و توازن عنصری، آپ کی ہیبت، آپ کا جلال، آپ کا جمال، آپ کا وقار، آپ کی تمکنت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سفر کرنا، آپ کا در فاطمہ پر جانا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم یا اہل البیت کہنا، آپ کا اپنے شانوں پر حسن و حسین علیہم السلام کو سوار کرنا، آپ کا الکوثر سلام اللہ علیہ کے لیے اٹھنا اور ان کی پیشانی کو چومنا، آپ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تصفیہ قلب، تزکیہ قلب اور تجلیہ روحانی کرنا، خلائق کے رب جلیل کے لیے فکر مند ہونا اور ان کے لیے خیر کا طالب ہونا، انسانوں کے لیے ایمان، عمل صالح، فلاح، اصلاح، خیرخواہی، رفاہ کا انتہائی متمنی ہونا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان شکیبائی کی رونمائی کرنا، میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر کل، ہر جزو، ہر نہج، ہر منہج، نشست و برخاست، رفتار و قرار، سب کچھ نورانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی گئے سوئے پاک معطر تھے، بہت بڑے محدث حضرت حافظ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، جن کی کتاب سنن جامع ترمذی صحاح ستہ میں شامل ہے،
ان کی ایک اور کتاب ہے، حضرت والا ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ محدث ہیں، محدث. ان کی ایک اور کتاب ہے شمائل ترمذی. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل بیان ہوئے، اور اس حوالے سے جتنی روایات ہیں حضرت استاد ابو عیسیٰ ترمذی نے جمع کی، اللہ ان کو اجر دے. حلیہ مبارک کیسا تھا، رخ انور، پیشانی اقدس، ناک مبارک، ہونٹ مبارک، سراپا مبارک، اذن مبارک، گفتار مبارک، دستے حق نما، رشد نما، نور افزا، رجلین پاک، سب کچھ ذکر فرمایا ہے، سب کچھ ذکر فرمایا ہے. سیرت مبارکہ کے ایک ایک انگ کے حوالے سے جتنی روایات ہیں بہت مہارت اور بہت سیانت و حفاظت دیانت کے ساتھ حضرت حافظ ابو عیسیٰ ترمذی نے جمع کیے. اس کتاب کی تائید علماء اہل تشیع نے، علماء امامیہ رحمہم اللہ نے بھی کی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. شمائل ترمذی وہ کتاب ہے جو امت پر حافظ ترمذی کا احسان ہے. اس میں سے صرف 3 باتیں، موئے اقدس کے بارے میں، موئے مبارک کے بارے میں، گئے سوئے پاک کے بارے میں. اے گئے سوئے پاک، اے ابر کرم. شیخ فرماتے ہیں، یہاں پر ایک بات ضرور ذکر کروں گا کہ محدث بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے. محدث پہلے بال کی کھال اتارتا ہے، پھر کھال سے بال نکالتا ہے. بہت ہی متجسس طبعیت ہوتی ہے محدث کی. لہذا یہ کتاب کسی عام سیرت نگار نے نہیں لکھی کہ اس میں مبالغہ آ جائے گا، اس میں مغالطہ آ جائے گا، اس میں افراط و تفریط آ جائے گا. جو روایات تحقیق اور تحقق کی کسوٹی پر پوری اترتی ہے، سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی اور سلسلۃ الذہب کے اعتبار سے بھی، حضرت حافظ ترمذی نے بڑی خوبی سے جمع کیا. اللہ ان کو اجر خیر عطا فرمائے. میری ایک بچی جو شاید اس گروپ میں شامل ہے، وہ شمائل ترمذی کا درس لے رہی تھی. کچھ اس نے پڑھ لیا تھا 2-3 چیپٹر، لیکن پھر وہ اللہ کرے آج کل تو ان کی طرف سے کوئی میسج نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی مجبوری ہوگی. اگر مجبوری ہے تو اللہ دور کر دے، اور اگر غفلت ہے تو اللہ تبارک و تعالی استحضار کی طرف لے آئے. اللہ اکبر. تو گئے سوئے پاک کے بارے میں روایات ہیں کہ گئے سوئے پاک نہ بالکل کشادہ تھے، نہ بالکل گنگریالے تھے، درمیانہ تھے، آراستہ، پیراستہ اور کچھ خمدار. آراستہ، پیراستہ اور کچھ خمدار. بالکل استوار اگر کیا جائے، بالکل استوار اگر ہوں تو پھر توازن اور اعتدال کہاں رہے؟ حسن تو توازن و اعتدال کا نام ہے، حسن تو امتزاج کا نام ہے. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زلف مبارک، زلف عنبرین، گئے سوئے پاک، نہ بالکل آراستہ، نہ بالکل کشادہ، نہ بالکل گنگریالے، بلکہ موزون تھے. آراستہ و پیراستہ اس انداز سے کہ خمدار تھے. کبھی شانوں مبارک تک پہنچتے تھے، کبھی گردن مبارک تک پہنچتے تھے،
کبھی آپ حج و عمرہ کے موقع پر حلق فرماتے تھے، کبھی قصر فرماتے تھے۔ بعض نے قصر کا زیادہ ذکر کیا ہے۔ محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ قصر کے حق میں ہیں، امام السنہ، اس لیے ہم قصر کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ مقصرین، محلقین اور مقصرین کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے اہل دانش نے لکھا ہے کہ محلقین تابعین یعنی صحابہ کے لیے متابعت کرنے والوں کی، مقصرین میں آپ اور آپ کے اہل بیت ہیں علیہم السلام۔ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام کے گئے سوئے مبارک نہ بالکل کشادہ، نہ بالکل جڑے ہوئے، نہ بالکل منجمد اور نہ گنگرے آلے، بلکہ آراست و پیراست و خمدار اور امبری، معطر، اطیب، قدرتی طور پر خوشبودار، قدرتی طور پر خوشبودار، سر انور پر امامہ رکھتے تھے، اکثر و بیشتر ایسا کپڑا جس کا رنگ حجابی ہوتا تھا، میں سیاہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، حجابی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے آقا و مولا کی شخصیت کما حق اللہ کو معلوم ہے۔ یہ نقطہ بڑا ضروری ہے جس کو سیرت شاعروں نے سمجھنا ہے کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل صفت رب جلیل کو معلوم ہے، جو ہمارے آقا کا خالق ہے۔ ہمیں ایک حد تک، صحابہ کو بھی ایک حد تک، وہ جو شجاع اعظم ہے، وہ جو اسد اللہ ہے، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، جو غالب ہے، جو سیف اللہ ہے، حیدر کرار ہے، ہر معرکہ کا دلاور و شہ سوار ہے، سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدت پکڑتی تھی تو میں محبوب پاک علیہ السلام کے پہلو میں پناہ لیتا تھا، یعنی سستا لیتا تھا، اور دوبارہ وہاں سے شجاعت کا فیض لے کر میدان کارزار میں کود پڑتا تھا۔ ہر کسی کو ایک حد تک معلوم ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اگر یکسر برتر پرم، شیخ عبد الرحمن نور الدین جامی رحمہ اللہ کا شعر ہے، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم، ایک بال برابر بھی اگر آگے گیا تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ میرے آقا پھر آگے گئے، لا مکان میں گئے، عجائبات میں گئے، انوارات میں گئے، تجلیات میں گئے، اسما میں گئے، صفات میں گئے، لاہوت میں گئے، ہاہوت میں جا کر فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر گئے۔ لہذا ہم اپنے آقا کو کما حق کہو نہیں جانتے، لا یمکن السلام کما کان حق کہو، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ بس ایک حد تک غلام ایک حد تک جاتا ہے، اور غلام کی حد ہوتی ہے، سو تمام محدثین کی بھی حد ہے اور ہماری بھی حد ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے گئے سوئے مبارک آراستہ، پیراستہ، متوازن، معتدل اور قدر خم لیے ہوئے، سبحان اللہ العظیم، معطر، معظم، مکرم، امبری، شیری، دیدہ زیب، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بات ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا مولا علیہ السلام حجرہ اقدس سے باہر نکلے، آپ نے سر انور پر
حجابی رنگ کا سرخ دھاری دار امامہ زیب سر فرمایا ہوا تھا. چاند اپنے جوبن پر تھا. میں کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی حبیب پاک علیہ السلام کے رخ انور کی طرف دیکھتا تھا. واللہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاند آقا و مولا علیہ السلام کے چہرے انور سے ضیاء کی بھیک مانگ رہا ہے. الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین.